اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ کرنا ہے جنہوں نے ہمیں ہدایت ٹی وی کو اتنا ساتھ دیا. ماشاءاللہ پوری انٹرنیٹ پہ اور سب چینلز پہ ماشاء اللہ ذکر حسین ہر جگہ مل رہا تھا اور ایسا ہی ہونا تھا اور ایسے ہی ہوا الحمدللہ. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف ہم سے خوش ہوں اس خدمت سے. اور ہدایت ٹی وی کا تہہ دل سے ہمیں سب کو شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے ہمیں براڈ کاسٹنگ کے اتنا وقت دیا اور اتنا آن ایئر جو ہمیں وقت دیا ہے جس سے ہم نے لیڈیز کی مجلس بپا کی. اور یہ جو سپورٹ ہدایت ٹی وی نے دیا ہے اسے آپ ضرور پلیز اپریشیٹ کریں. آپ کے کامنٹس، آپ کے فیڈ بیک جو بھی آ رہے تھے ہمیں مل رہے تھے اور ہم سب اس سے ہمیں حوصلہ افزائی بھی ہو رہی تھی اور اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ ایسے پروگرامز ناظرین کو پسند ہیں. تو اسی طرح ہمیں آپ کے کامنٹس بھیجتے رہیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے جو میسیجز کیے، پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے نوٹس لکھ کے بھیجے، اور ہمارے بزرگ بھائی جنہوں نے ہر ایک مجلس کو سمرائز کر کے پھر سب کو بھیجا، سبحان اللہ، واٹس ایپ گروپس کو وغیرہ. تو بھائی انور دھن جی جو لندن میں ہیں ان کا ہمارا تہہ دل سے شکریہ. اور بھی جنہوں نے لکھے پوائنٹس اور بھیجے اور کہا کہ یہ پوائنٹس آپ کے ہمیں بہت پسند آئے. اس کے علاوہ جنہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، آج خاص دعا کا دن ہے جب ہم اہل بیت علیہ السلام سے اس خدمت کا کچھ صلہ مانگ رہے ہیں کہ قبول ہو، اور اس کے صدقے خدا ہمیں کوئی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. اس وقت کراچی کے لوگ جو فلڈنگ میں ہیں اور کتنے لوگ ڈوب بھی گئے، ان کی جانیں بھی گئیں، ان کے مال بھی گئے. تھوڑا بھی پانی کا جب ڈیمیج ہوتا ہے تو ہمیں اندازہ ہے کہ کتنی چیزیں بگڑ جاتی ہیں، کمپلیٹلی یوز لیس ہو جاتی ہیں. اور سڑکیں، گھر، مال اور کتنے جانور بھی جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں وہ اس سیلاب میں کس طرح جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، آباد کر دے، جانوں کو بچائے. اور جو عزادارہ نے حسین ہیں جو تو بھی جلوس کے لیے نکل رہے ہیں، یہ ان کی محبت اور عقیدت کا یہ ایک ثبوت ہے. خدا ان کو عزادار کو بھی زندہ اور محفوظ رکھے اور عزاداری کو بھی محفوظ رکھے. چلے ہم مل کے امام ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہم دعا مانگتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، اسے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں آپ جب پوچھتے ہیں کہ کون ہیں جو مظلوم کی مدد کرنے کو آتا ہے، بے شک وہ خدا ہے اور خدا کا بھیجا ہوا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف. تو چلیں ہم 5 مرتبہ اما یجیب مستر اذا دعا ویکشف السوء سے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء، 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 ارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور وقت تیزی سے جا رہا ہے لیکن ہمیں پورا حق ادا کرنا ہے اور ان لوگوں کو خاص یاد کرنا ہے جنہوں نے ان مجلس حسین میں سپورٹ کر کے ہدایت ٹی وی کو جتنے بھی آپ نے اگر بھیجے ہوں، 5 پاؤنڈ، 10 پاؤنڈ، 100 پاؤنڈ، لوگوں نے پورے سال کا جو سپورٹ کیا ہے اس چینل کو. آپ کو پتہ ہے کتنے ہمیں جو میسیجز مل رہے ہیں پاکستان سے، انڈیا سے، سین فرانسسکو، شکاگو، سویڈن، ریونین آئلینڈ، میڈاگاسکر، دنیا کے کونے کونے سے لوگوں نے مجلس سنی، دیکھی اور رسپونڈ بھی کیا اور جواب بھی لکھا. اس کا مطلب ہے اس چینل کی پہنچ بہت دور تک جاتی ہے الحمدللہ. اور میں ہدایت چینل کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے ریلیجس ایڈوائزر کی بھی جگہ دی ہے ان کے بورڈ پہ. اور مولانا عادل سے خاص ہم
बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ऑल्सो ये जो मौका दिया है कि लोग जो स्पॉन्सर भी कर रहे हैं मजलिसों को, और हमें मुझे टोरंटो और कनाडा में उन्होंने जो कनाडा की रिप्रेजेंटेटिव और हिदायत टीवी का रेप इस जगह में जो बना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ताकि हम कनाडा से जो पढ़ने वाले हैं उनको भी आगे बढ़ाएं और वो चैनल में भी शामिल हों। तो ये सब काम में पैसों की ज़रूरत होती है, और ब्रॉडकास्टिंग में जो हमने इस माह मुहर्रम जो डाला है पैसे, पूरी दुनिया में लोगों ने चैनल, यूट्यूब चैनल्स और पेजेस बनाए, और इसका हमें इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहुम एक इशारा दे रहे हैं कि ये जो काम है अब तुम्हें इस तरह भी इंटरनेट में भी फैलाना है अपने आप को, हर जगह तुम्हें बस हुसैन 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 नज़र आए, क्योंकि हमने रास्तों और सड़कों को भर दिया, इमाम बारगाहों को ज़रूर भर दिया, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजिकल जो टाइम है, हमें चैनल्स को इतना सपोर्ट करना है कि वो खुदा न खास्ता कभी बंद ना हो जाएं। और जो इसाले सवाब में जो मजलिसों के लिए लोगों ने भेजे हैं पैसे, ये ऑफ कोर्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ही लिए हैं, ये इमाम का ही नाम हम ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी के दिल में कोई चेंज आ जाए, जो शिया ने अली भी ना हो, और वो जो सिर्फ चैनल स्विच करके देख रहे हैं और उनको कुछ ऐसी बात दिल को छू गई, और जो शिया ने अली हैं जो इंशाअल्लाह उनके उनके ईमान में और इजाफा हुआ, तो ये सवाब हम चाह रहे हैं कि इमाम को तो मिल रहा है एब्सोल्युटली, लेकिन वो जो जिंदा हैं और जो इस दुनिया से चले गए उनको ये सवाब मिले, ये सवाब जारिया है। इसलिए हम अपने स्पॉन्सर्स को शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं और एक सूरह फातिहा भी मांग रहे हैं। एक तो जो कोरोना वायरस में ये सब जो बीमार हैं इस वक्त, पता चल रहा है दुनिया के कोने कोने से अभी तक मैसेजेस आ रहे हैं, अभी मुंबई से मैसेज आया कि लोग बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ करने में, और जो इस दुनिया से चले गए सब के लिए चले हम दुआ भी करें। और एक सूरह फातिहा पढ़ के हम मजलिस शुरू करते हैं। सूरह मुबारकतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ و تعالی ایک خوبصورت وعدہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے ایمان بھی لائے ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کی تو یہ جان دو کہ تمہیں خدا مدد کرے گا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت وعدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے برکت دے گا، کیا نعمت دے گا، اب تمہارے ہر قدم اس صراط مستقیم پہ ثابت کر دے گا، اور اس صراط مستقیم میں تمہیں کبھی ہلنے نہیں دے گا، بلکہ تمہارے ہر ایک قدم کو سہارا دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، یہ جو ہم صراط مستقیم پہ ایک ایک قدم لے رہے ہیں مشکل ہے اور مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور ایسا ہی ہوگا جب تک ہمارے امام آئیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح ہونے والا ہے کہ بہت مشکل ہونے والا ہے ہمارے چاہنے والوں کے لیے، اور جب معاملہ اتنا ہو جائے گا کہ حد سے زیادہ ہو جائے گا، قابل برداشت، کہ تم اب صبر بھی نہیں کر سکو گے، اتنا مشکل ہوگا، تب تم پکارو گے، پھر ہر قوم پکارے گی۔ اور حسین کو پکارنا
इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहुम शरीफ को पुकारना, या इमाम आ जाइए, ए अहले ईमान, अगर तुम खुदा की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम रखवाएगा। यही हम चाह रहे हैं कि ये आखिर ज़माने में हम वो असल और सच्चे शियाने अली बने, और इमाम को जब अल अजल कहते हुए पुकार रहे हैं तो इमाम हमें देख के कहें तुम्हारे में वही पहचान है जो हम ढूंढ रहे थे, चेहरे पे पहचान के सजदे भी किए, इस्तगफार भी किया, नूर चेहरे में। क्या चेहरा पे नूर? तुम रात को जागे हुए थे, हमें वो पता चल गया। दुनिया को वो लग रहे हैं जिन्होंने नींद नहीं की, उनको उनके जो आंखों के नीचे जो काले दागे हो जाते हैं, ये मोमिन के आंखों में आज हमें नजर आने होने चाहिए, जिन्होंने इमाम हुसैन की गम में आंसू इतने बहाए कि यहाँ पता चल गया, और रात को जागे थे, ये सलातुल लैल पढ़े थे। और जो हमारा मौजू है सिफत शिया और फज़ाइल शिया, और ये शेख सद्दूक की जो किताब पे जो गुफ्तगू हुई, इसे ज़रूर आप ढूंढिएगा। और अगर इसका टाइटल नज़र आ रहा है, ये 3 किताबें साथ हैं शेख सद्दूक की, और इसमें जो हदीसें हैं इन पे ज़्यादातर मैंने फोकस किया था। और ये सिफ़त शिया, फ़ज़ाइल शिया और उनके सरमन्स, खूबसूरत जो किताब है, आप ज़रूर इसे पढ़ें। जो इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स और ऐसे वेब पेजेस पे हैं जो मुफ्त से डाउनलोडेड हुए हैं। खुदा ऐसे लोगों को कायम रखे, जिंदा रखे, उनको तौफीक हो कि ये ऐसे काम करते रहें ताकि इल्म लोगों तक पहुंच सके। पहले दिन जो मौजू था हमारा वो ये था कि शिया की पहचान ये है कि गम हुसैन को वो हमेशा बरकरार रखते हैं। दूसरे दिन हमने देखा शिया की पहचान ये है कि वो वाजिबात को अदा करते हैं। तीसरे दिन के गुनाह से परहेज करते हैं। चौथे दिन मौजू ये था कि असल शिया वो हैं, और हदीसों और कुरान मजीद की आयतों को सहारा लेते हुए और दलील पेश करते हुए शिया वो हैं जो इस्तगफार करते हैं। 5वें दिन हमने ये देखा कि शिया जो असल में हैं और इनकी जो सिफत है वो ये, वो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कुल करते हैं। और छठे दिन और 7वें दिन, ये 2 दिन हमने इस गुफ्तगू में गुजारे कि शिया वो हैं जो अखलाक को बेहतर करते हैं और अपने अखलाक में ढूंढते तलाश करते हैं ऐसी चीज जिसे उनको तब्दीली जिसमें लाना है। एक के 6th डे में हमने ये बात की कि अखलाक क्या है, और वो करते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। और फिर 7th डे को अखलाक ये जो वो नहीं करते, ये शिया की ये पहचान है कि खुदा न खास्ता न कभी शराब पीते हैं, न कभी गिबत करते हैं, न कभी किसी पे जुल्म करते हैं। ये सब चीजें ये अखलाक के अंदर आ जाती हैं। कल हमने ये देखा कि शियान अली की ये पहचान है कि अली की विलायत रखते हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अपने दिलों में इतना समाया हुआ होता है कि वो हर काम उनके वसीले से करते हैं, उसे अंजाम देते हैं और उनको ये मदद मिलती है। अल्लाह अकबर। हमने जब देखा कि जब अब्बास के अलम के साए के नीचे आके जब दुआएं होती हैं तो पूरी होती हैं। और आज आखिर में ये गुफ्तगू को तमाम करना है। कल सिर्फ मसाया भी होंगे, वो दिन सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में और सब सहाबियों के और अहले बैत अलैहिस्सलाम के एक एक खूबसूरत चांद और नौजवान जो इमाम ने दीन की राह में दे दिए, उन पे होगी, सिर्फ उनका ही होगा जिक्र। आज हम गुफ्तगू उस पे करेंगे कि शियान अली वो हैं जो अपने इमाम वक्त के साथ वफादारी करते हैं। और आज 9वीं मुहर्रम, जब सब सहाबियों ने ऐसे ही मोहब्बत का इजहार किया, ऐसे ही इमाम के सामने आके कहा, या इमाम हम अपनी जान आप पे कुर्बान करेंगे। आज जो भी अगर इमाम के चाहने वालों में से अपने आप को समझते हैं तो जैसे वो सहाबियों ने इमाम को कभी छोड़ा नहीं, बेसहारा ना छोड़ा, इस तरह हम अपने वक्त के इमाम को जब कह रहे हैं अल अजल और कह रहे हैं कि या इमाम हम आपके हैं, बैयत आपको देते हैं, तो उनके और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के हर एक हुक्म को हमें फर्माबरदारी करनी है। और हमें इस दीन को एक काबिल तारीफ दीन, ये जो हमारा दीन जो इस वक्त हॉस्टेज हो गया उन लोगों के पास आ गया जो कहते हैं कि हम हैं मुसलमान लेकिन दीन के नाम पे लोगों का कत्ल कर रहे हैं, बुरी चीजें कर रहे हैं
اور ایک دھبا ہیں اسلام کے لیے. ہمیں اسلام کو واپس روشن کرنا ہے, دنیا میں بتانا ہے کہ شیعہ علی یہ ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کرنے والے یہ ہیں, یہ پہچان ہے, اور ہم اچھے کام کر کے بتائیں گے دنیا میں. اس وقت جو ہوئز حسین کے لوگ جو پوری دنیا میں نوجوان جو کام کر رہے ہیں, لوگوں کو پانی بھی دے رہے ہیں, لوگوں کو پھول دے رہے ہیں, ہم محبت کرنے والے ہیں, ہم کچھ دین کے لیے دیتے ہیں. اور اس وقت جو وبا پھیلی ہے, اور اس دور میں جب فلڈنگ ہو رہا ہے, انڈیا میں بھی ہوا, پاکستان میں بھی ہوا, بہت بہت قسم کے امتحان سے پوری دنیا گزر رہی ہے. اور آج جب ہم نے دعا کی ہے سب جو بیمار ہیں ان کے لیے, تو ہم دنیا کے کونے کونے میں جو بھی مسلمان ہیں اور انسان ہیں سب کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ بار الہا سب کے لیے ہماری دعا قبول ہو. جو لوگ اس وقت انڈیا میں, پاکستان میں, روہنگیا میں, افغانستان میں, عراق میں, سیریا میں, یمن میں, لبنان میں, دنیا کے جہاں بھی ہوں جو پکار رہے ہیں یا امام ادرکنی, ہم سب کے لیے دعا کریں آج, اور کہیں کہ باری الہ ہمیں ان میں سے شریک کریں, شامل کریں جو امام کے وفادار اور امام کی فوج میں ہیں. اور اگر ہمیں موت آ جائے اس دن سے پہلے, خدا نہ خواستہ جب آپ آئیں اس دنیا میں, تو امام ہمیں اپنے قبروں میں سے اٹھائیے گا اور ہمیں لائیے گا لوگوں کے سامنے, تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم امام کے چاہنے والے تھے. آخر دم تک یہی دعا تھی کہ امام ہمیں آپ کے فوج میں ساتھ لیے گا, اور امام نے ہم سے جو وعدہ کیا یہ پورا کیا. جابر ابن عبداللہ انصاری نے ایک حدیث ہمارے تک پہنچائی, اور وہ یہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہونٹوں سے یہ بات سنی, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر, کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ہمارا سلام ان پہ جو صبر کریں گے اس دور میں جب ہمارے نسل میں سے جو مہدی ہوگا وہ غیبت میں ہوگا, وہ ان کے نظر کے سامنے نہیں ہوں گے, لیکن ہمارے شیعہ ان سے محبت کریں گے اور صبر کریں گے اور انتظار کریں گے, امام آپ کب آ رہے ہیں, اجل اللہ تعالی فرجہم شریف, اے خدا ان کے آنے میں تو جلدی کر دے, ابھی آ جائیں, اسی وقت اس ہی موقع پہ جب ان کے لیے ہم رو کے پکار رہے ہیں. امام نے کہا کہ ان پہ ہمارا سلام اور ان پہ ہر نعمت اور ان پہ ہر بلیسنگ جو اس وقت میں اپنے قدم ثابت رکھیں گے اس صراط مستقیم پہ, وہ ہل نہیں جائیں گے, وہ جانیں گے کہ ہم حق پہ ہیں, حق ہمارے ساتھ ہے, علی ہمیں ساتھ میں لے جا رہے ہیں اور ہم صحیح راہ میں ہیں. ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص یہ دعا کہ جو علی اکبر کے جیسے اتنا محنت کر رہے ہیں ہمارے دین کے لیے, کہ علی اکبر کی وہ جملہ انہوں نے دل پہ لے لیا کہ کیا ہم حق پہ ہیں بابا, تو پھر موت ہمارے پیچھے آئے یا ہم موت پہ گر پڑیں, اس میں کچھ فرق نہیں, نہ کوئی یہ چیز ہمیں اس چیز سے کوئی بھی دینا ہے, موت بس حق ہے ہمارا اور ہم اسے گلے لگائیں گے. کہاں کہ یہ وہ ہیں جو ہمارے آنے والے امام کا انتظار اور اس کی محبت میں اپنے قدم ثابت رکھیں گے. اور یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جس کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالی جنہوں کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کی ہے. اور یہ کیا تعریف؟ لوگوں نے پوچھا کیسے تعریف کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو امام کا انتظار کرتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تیسری آیا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ہدی للمتقین, یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے. یہ ہدایت, یہ دین, یہ کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, یہ کون لوگ ہیں؟ جو اس چیز میں ایمان لاتے ہیں جو ان کی نظر کے سامنے نہیں ہوتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اگر دیکھیں
تو اللہ بھی نظر نہیں آتا آنکھوں سے، لیکن اس پہ ایمان ہوتا ہے۔ ویسے ہی ہمارے امام ہیں ہمارے درمیان، اگر آنکھوں سے نہیں دیکھتے تو ایمان تو ہے نا کہ امام ہیں۔ اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب بادل کے پیچھے تمہیں یقین ہوتا ہے کہ سورج تو ہے ہی، سورج ہے ہی، اور کبھی وہ بادل جب ہٹتے ہیں اور وہ سورج جب نظر آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ پیچھے ہی تھا، ہمیشہ تھا، اس لیے تو روشنی تھی۔ اسپیشلی جو ہمارے لندن والے جو ہمیشہ سورج کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہاں سورج نظر ہی نہیں آتا، لیکن دن تو ہوتا ہی ہے نا، تو یاد آتا ہے کہ سورج ہے، اس لیے تو روشنی ہے، اس لیے تو دن نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح رسول خدا نے پھر آخر میں یہ سورہ قرآن مجید کی تلاوت کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ مجادلہ میں ان کی تعریف کی۔ کیا تعریف کی یا رسول اللہ؟ پہلے تو ان کے بارے میں یہ کہا، سورہ مجادلہ کی 22 آیا ہے، اور اس میں فرمایا کہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان لائیں اور آخر زمانے میں اور آخر دن میں ان کے لیے ایمان ہو اور ان کے لیے دل میں محبت ہو خدا کے لیے۔ ایسے لوگ نہیں ہوں گے کہ یہ سب ہو اور وہ خدا کے خلاف کوئی کام کریں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی کام کریں، اور وہ ان لوگوں کو سپورٹ ہی نہیں کریں گے اگر وہ ہمارے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی پہچان دے رہا ہے، اگر وہ ان کے والد کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار کیوں نہ، ان کو وہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے چاہنے والے اور اللہ کے اماموں سے محبت نہیں کرتے۔ اور پھر کہاں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ جو محبت بھی قائم رکھی ہے نا، یہ اللہ کی دین ہے۔ اور پھر کہاں کہ ان کو کیا ملے گا؟ جنت میں خوبصورت جو باغ ملے گا۔ اور پھر یہ جنت کا ڈسکرپشن، وَيَدْخِلُوهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارَ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، خدا ان سے محبت کرے گا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ خدا سے محبت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب امام علی علیہ السلام کو اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا تھا کہ اب میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، جو یہ خیبر کا دروازہ یہ سب یہ جو مسئلہ ہے اسے سولو کرے گا، یہ وہ ہوگا جسے میں محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہے، وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اولئک حزب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی فوج میں ہیں۔ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ خوبصورت حدیث جس میں رسول خدا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ امام کے جو انتظار کرتے ہیں، ان کا ایک تعریف بھی ہے کہ یہ ان چیز کو دیکھتے ہیں جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیبت میں جو ہے اسے بھی دیکھ کے یقین سے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارے امام ہیں۔ اور یہ کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ یہ ہماری فوج ہیں۔ اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، اور صرف اللہ کی ہی فوج اور وہ جو اللہ کی گروپ میں ہیں، یہی اللہ سبحانہ و تعالی اسی گروپ کو، اسی فوج کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ الحمدللہ، ایک خوشخبری ہے کہ اگر تم امام کے اپنے کو سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے سپہ سالار ہیں، تمہارے امام ہیں، تم ان کی فوج میں ہو، تو ہمارے شیعہ وہی ہیں جو ایسے امام کے ہر حکم کو سر آنکھوں پہ دیتے ہیں۔ اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے سچے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے ہر ایک حکم پہ فرمانی کرتے ہیں۔
جو ہم حکم دیتے ہیں تو اس حکم کو انجام دیتے ہیں، ہمارے کاموں کو کام کرتے کرتے ان کو کر دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دشمنوں سے نفرت، ہمارے دشمنوں کو روکنا، ہمارے دشمنوں کو ڈرانا۔ اور اگر ایسی کوئی چیز تم میں اگر نہ پائی جائے تو اے شیعہ اپنے آپ کو ہمارے میں سے نہ سمجھنا، ہمارے چاہنے والوں میں سے اپنے آپ کو شامل نہ سمجھنا۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں نبی یوسف کو جب ان کے بابا نے کہا کہ یوسف آپ کو اتنا سارا کچھ مل گیا، گورنر آف ایجپٹ، کیا کیا مل گیا آپ کو، اے یوسف اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمت سے نوازا۔ نبی یوسف نے شکر کیا اللہ کا، اور پھر کہا لیکن بابا یہ سب کچھ اگر مل بھی جائے، سب سے بڑی دعا یہ ہی رکھنی ہے توفنی مسلماں والحقنی بالصالحین، بار الہ اگر مجھے کچھ بھی دیا ہے لیکن جب موت آئے تو میں ایک مسلمان کی موت مروں اور میں حق پہ رہوں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے اپنی موت کے بعد اور روز قیامت سب روحوں کو بلایا جائے تو صالحین جو ہو نا ان میں سے میں شامل ہو جاؤں، تو وہ ہوگی اصل میں کامیابی۔ یہ سب کچھ جو ملا ہے اس دنیا میں بے شک شکر کرنا ہے، لیکن بار الہ جب تک ہمارے امام ہم کو پہچانے نہ اور نہ کہیں کہ یہ ہمارے ہی ہیں، ان کو آنے دیں، تب تک ہماری کامیابی کوئی کامیابی نہیں کہی جاتی۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام جب کربلا کے بعد، آپ کو معلوم ہے نا کہ چوتھے امام بستر میں تھے، بیمار تھے، بے ہوشی کے عالم میں، لیکن ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ساتھ تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام شاید 3 یا شاید 5 سال کی عمر کہ بی بی سکینہ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یہ سیم ایج کے سب تھے۔ ان کو یہ سب نظر آیا اپنی آنکھوں کے سامنے، کربلا کے بعد جب اسلام کو بچایا ہے چوتھے امام نے، جب کوئی باقی نہ رہا تو وہ خود تھے صرف، اور ان کے بیٹے پانچویں امام۔ یہ 2 اماموں نے اس وقت کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، جب امید کہ جو ڈائنسٹی تھی وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی، یزید ہل گئے تھے، یزید کا پورا جو سسٹم تھا سب کچھ ہل گیا تھا، مختار کا اپرائزنگ اور لوگوں کا یہ ناراض ہونا اور خلاف ہونا امت جو حکومت تھی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا۔ ایسے میں بنو عباس بھی کھڑے ہوئے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگے حکومت کے لیے۔ ایسے میں آل رسول نے خاموشی سے اپنے چاہنے والوں کو بلا لیا اور ان کو اس طرح مضبوط کیا کہ آج اگر ہمارا دین بچا ہے تو وہ وقت کے امام، ہمارے چوتھے امام اور پانچویں امام کو ہم سلام بھیجیں۔ اور یہ بھی کہتی چلوں، ہمارے ہدایت ٹی وی میں جو بھی ہمیں فالو کر رہے ہیں، ہمیشہ منڈیز کو اسی ٹائم سپلاٹ پہ جو آپ مجلس سے سن رہے تھے، اب انشاءاللہ آنے والے منڈے جو 11 محرم نہیں لیکن اس کے بعد جو منڈے آئے گا اس سے ہمارا یہی شروع ہوگا واپس سلسلہ جو ہم صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں پہ گفتگو ہو رہی تھی، جو 1-2 مہینوں سے چل رہی تھی، ایوری منڈے 4 PM لندن کے ٹائمنگ۔ اور اسی طرح ہم سمجھیں گے اور سیکھیں گے کہ کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے سکھایا اور دعائیں کی، کس طرح اسلام بچا، صرف ایسی خوبصورت دعاؤں کے ذریعے۔ جب کھلے عام امام کچھ پریچ بھی نہ کر سکتے تھے، کہ اگر کوئی مجمع بھی جیسے آج کے دور میں بھی ہے، اگر کوئی مجمع ذکر حسین کے لیے اکٹھا ہو تو ایسے بھی جگہیں ہیں دنیا میں جہاں لوگوں کو کالے کپڑے نہیں پہننے کی اجازت، کیونکہ یہ پہچان ہے۔ تو پھر ایسے کپڑے پہن کے جیسے کوئی پارٹی میں جا رہے ہیں، ایسے جا کے چھپ چھپ کے مجلس حسین بپا کرنا، ایسے دور وہ بھی تھے اور اب بھی ہیں۔
اور تب کیا ہوا، امام نے لوگوں کو بہت سارا کچھ سکھایا، اور لوگ بہت دور سے آئے، مدینہ سے آئے، بہت ساری جگہوں سے آئے ہیں، صرف مدینہ سے نہیں لیکن اسلامک ورلڈ سے. اور یہ جو اسٹیبلش کیا امام محمد باقر علیہ السلام نے، اس کے بعد پھر چھٹے امام نے، کیا ہوا کہ ڈفرنٹ برانچز آف سائنسز، آرٹس، میتھمیٹکس، کیمسٹری، گرامر، لینگویج، علم رجال، اور یہ حدیث کی جو سند سکھانا اور سمجھنا، اور کس طرح انشور کرنا کہ دیر از اے لائن آف نیریٹرز جو قابل اعتبار ہوں. یہ ضعیف حدیث کو نکالنا اور اسٹرانگ متواتر حدیث کو جوائن کرنا، کمپائل کرنا، یہ ہمارے امام کو ہمارا سلام. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ہم نے مجلس حسین کا یہ جو سلسلہ ہے تب ہم نے شروع کیا، اور اس وقت اتنا، اب ہم نے وقت کے خلیف کو بھی مدد کی. کس طرح؟ اسلام کی تبلیغ میں. حکومت جو کہہ رہی ہے اس کے دائرے میں رہ کے بھی ہم ہمارا کام کر سکتے ہیں. امام نے جو کام کیا ہے، پانچویں امام نے، یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اسلامک کوئنز، یہ منٹنگ آف اسلامک کرنسی، امام نے کہا دیکھیں آپ یہ رومن کرنسی نہ استعمال کریں، بیت المال میں جو ہے اس کا ایک انوینٹوری لیا جائے اور خود کے ہم چلے کوئنز بنائیں. یہ پانچویں امام کا یہ ہمارے لیے ایک خوبصورت گفٹ چھوڑ گئے کہ اس طرح اپنے اکانومی کو بڑھائیں. لیکن اس وقت مامون نے بہت کوشش کی تھی کہ طرح طرح کی چیزیں ہوں. جب 7 میں 8 میں امام آئے، 9 میں امام جب آئے، اکانومی کو جب سوچ رہے ہیں تو مجھے وہ اکانومی یاد آئی جب ہمارے امام جواد اس وقت میں تھے جب بہت حکومت پیسے سب اپنے پاس رکھ لیتی تھی. یہ جو کرپشن ہم اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں، پیسے ہیں لیکن تو بھی لوگ غریب ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ گھر ٹھیک سے، نہ سڑکیں اچھی طرح سے، نہ پلمبنگ ہے، نہ فلوئنگ واٹر ہے، نہ الیکٹریسٹی ہے. تو یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ امت کے مسلمانوں کے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ اور اسلامک کنٹریز میں اگر ہم دیکھنے جائیں تو تب کی اسلامک کنٹری میں امام جواد علیہ السلام نے جو سٹائپنڈ ان کو مل رہا تھا مامون کا، جو کوشش کر رہا تھا کہ امام کو کرپٹ کر لیں. ہم شیعہ کو لیے ایک درس ہے کہ ہمیں بھی کرپشن میں اگر بہت سارا کچھ مل سکتا ہے، یا تو ہم جو کماتے ہیں. امام کو اس وقت کے دور میں ایک بکری 1 درہم کی تھی. درہم کا اتنا وہ تھا ویلیو، لیکن مامون 1 ملین درہم دیتا تھا امام جواد کو 1 سال میں، بتانے کے لیے کہ دیکھیں اگر ہم دیں گے تو کیا ہوگا، یہ اہل بیت ہمارے جیسے ہی ہو جائیں گے، یہ بھی کرپٹ کریں گے. لیکن امام نے اتنا سارا اپنے شیعوں کو دیا کہ آج تک نام رہ گیا جواد the generous. ان کو جو خمس بھی ملتا تھا، جو شیعہ ان کو دیتے تھے، اس کے علاوہ جو بھی پیسے تھے امام جو دیتے تھے، کہ خمس کا جو کانسیپٹ ہے امام نے ہمیں سکھا دیا کہ جب آپ اپنے امام کو دیتے ہیں تو کس طرح امام تقسیم کرتے ہیں. کہ لوگوں نے جب نام دے دیا جواد، امام نے کہا کہ مظلوم اور غریب کے جو حق ہیں ان کو ریسٹور کرنا ہے ہمیں، جو حکومت اکثر لے لیتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خوبصورت بات کی ہے کہ دیکھیں ایسے جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جب گھومتے ہیں اور پھرتے ہیں نا، جو بہت پیسے والے ہوتے ہیں، تو آپ کا دل بھی مر جاتا ہے. کہاں کہ اپنے دلوں کو زندہ کرو ان ایسے مجموعوں کو چھوڑ کے. لوگوں نے کہا یہ کیسے لوگ جو دل کو قتل کر دیتے ہیں یا رسول اللہ؟ کہاں وہ جو بہت عیاشی کی زندگی میں رہتے ہیں. اور عیاش دوستوں کے ساتھ جب ہم رہیں گے نا تو مہنگے مہنگے کھانے، اتنے خرچ کے، اکثر ایسا گندا لگتا ہے، کچھ مزہ نہیں آتا. یہ کیا اتنا سارا کچھ، ڈر لگتا ہے کہ یہ اسراف ہو رہا ہے اتنا. ہم اتنے $80 پتہ نہیں 100 پاؤنڈ کا کچھ کھا رہے ہیں، سٹیک کھا رہے ہیں، اور یہاں اس 100 پاؤنڈ سے کتنے فیملیز کو ہم مہینوں تک کھلا سکیں.
ایسے لوگوں کے ساتھ نہ گھومیں پھریں کہ آپ بھی ایسے گناہوں میں شامل ہو جائیں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پیسے جو تمہارے پاس آ جاتا ہے نا بہت سارے، یہ سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیتا ہے تاکہ تم تقسیم کر دو، اور یہ کسی اور کا حق شاید تمہارے پاس آ گیا ہے، اور ایسے میں تمہیں اپنے بھائی بہن کو یاد کرنا ہے۔ آج کل جو فائنینشل کرپشن ہو رہا ہے، میجورٹی ہماری جو کنٹریز ہیں، جو مسلمان اگر صرف مل کے کچھ کرتے تو سب لوگ بچ جاتے۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نعمتیں تب تک تمہیں دے گا جب تم ان نعمتوں کو سمجھو گے کہ یہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میں صحیح جگہ میں پہنچا دوں۔ ایسے بہت لوگ ہیں جو لوگوں کو جوائن کر لیتے ہیں کہ دیکھیں اس کو بھی ضرورت ہے، اس کے پاس کچھ ہے دینے کے لیے، ان کا یہ کام ہوتا ہے، ادھر کا کام ادھر، سب کو جوائن کر لیتے ہیں ریفرنسز دے دے کے، اور ان لوگوں کو چیزیں پہنچاتے ہیں جن کو کچھ ضرورت تھا۔ کوئی دے رہا ہے مفت میں تو یہاں ہے جسے چاہیے۔ ایسے بنے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیکھے تو کہے اب اس کو مالا مال کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کو پتا ہے کون ضرورت مند ہے دنیا میں، اور سب چینلز جیسے کیسے پہنچائیں۔ اور اسی طرح حلال رزق، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھیں، نے فرمایا ہے کہ عبادت کے 70 شاخیں ہیں۔ اگر درک سمجھیں عبادت کو تو اس عبادت کے 70 برانچز ہیں، 70 اس کے شاخیں ہیں، اور سب سے بہترین جو شاخ ہیں وہ حلال رزق کمانے میں ہے۔ اور وہ جو غیر حلال حرام قسم کے کام کر رہا ہے پیسے کمانے کے لیے، تو 5 امام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے نہ عمرہ، نہ زیارت، نہ حج قبول ہوتی ہے، کیونکہ مت آؤ ہمیں ملنے کسی سے چھین کے پیسے، مت کھلاؤ اپنے بچوں کو ایسی چیزیں جس سے ان کا خون اور گوشت بھی جب بنتا ہے تو حرام چیزوں سے بن رہا ہے، تاکہ پھر ان پہ بھی مشکلیں آئیں، تاکہ یہ سب چیزیں صاف ہو جائیں ان کے بدن سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے پھر پاک کر دیتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہ خوبصورت واقعہ 5 امام محمد باقر علیہ السلام کے وقت کی، جنہوں نے زندان میں وقت گزارا، ان کی زندگی میں بھی امید جو خلیف تھے ان کو بھی انہوں نے اس دور کے خلیف نے بھی ان کو قید میں رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو جیل کا وارڈن تھا، جو پہرے دار تھا، وہ امام کا چاہنے والا بن گیا۔ ایک مرتبہ وہ آیا، کہا یا امام آپ کا کوئی چاہنے والا، ایک بہت محترم اور بہت پاکیزگی اور بہت تقوی متقی ایک خاتون ہیں جو آپ کی چاہنے والی ہیں، اور انہوں نے دیکھی یا امام آپ کے لیے کیا لیا ہے، اور جب کھولا وہ چھپی ہوئی چیز کہاں، دیکھیں امام آپ کے لیے دو روٹیاں بھیجی ہیں، کیونکہ آپ کو یہاں ملتا نہیں ہے کچھ کھانے کو۔ امام نے فرمایا کہ اس متقی خاتون کو ہمارا سلام بھیجیے، لیکن ان سے کہیں کہ ہم افسوس ہے لیکن اسے قبول نہیں کر سکتے۔ کہاں اس نے یہ خاص کہاں تھا آپ کو بتاؤں یا امام کہ یہ حلال رزق ہے، اس نے بہت محنت سے کمایا، آپ کو جو بھیجا ہے نا تو حلال کا رزق کہاں، لیکن ان سے یہ کہیں کہ یہاں تک پہنچا جھوٹ بول کے، آپ بھی جو چھپا کے یہ جو لائے ہیں نا میرے لیے، چھپا کے لائے ہیں، یہ حکومت سے چھپ کے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس، جب ہم ٹیکسز اور یہ سب کچھ میں بھی سوچ سمجھ کے سب کچھ چھپائیں، کیونکہ یہ بھی حلال رزق شاید نہ کہا جائے۔ اور 5 امام محمد باقر علیہ السلام نے خوبصورت بات کہہ دی کہ اپنے آپ کو جب تم پاؤ کہ لوگ تمہیں اپنا نہ سمجھے، کہیں اس کے ساتھ بیٹھنا گھومنا مزہ نہیں آتا، جب سب تم سے منہ پھیر لیں کیونکہ تم ہمارے ہو گئے ہو،
جب تو کوئی تم سے محبت نہ کرے دنیا والے تو سمجھ لو کہ تم نے ہمیں خوش کر دیا. اور جب لوگ تمہیں چھوڑ دیں کیونکہ تم نے اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کی اور امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، تو خوشخبری تمہیں دینا چاہتے ہیں کہ اب یہ لوگ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہے تم سے. جب امام حسین علیہ السلام گئے ہیں مدینہ کو چھوڑ کے، بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے بہت کوشش کی کہ مولا ہمیں ساتھ آنا ہے، لیکن دیکھیں کس طرح اللہ کے امام نے بتا دیا کہ یہ تمہیں ہم اب جب شامل کر رہے ہیں اپنے فوج میں تو اس میں بھی ایک فلٹرنگ پروسیس ہوگا. کبھی تم خود کا ایمان جب مضبوط نہیں ہوگا تو تم خود چلے جاؤ گے، چھوڑ دو گے اس فوج کو. ایسے بہت تھے، ہزاروں کی تعداد کے لشکر آئے اسی سفر پہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ میپس کہ امام جب نکلے ہیں ایک مقام میں جب پہنچے ہیں اس سفر کے تو طرح طرح کے لوگ آئے. ایسے بھی تھے جو بہت بڑی بڑی لشکریں لائے. امام نے کہا چلے ساتھ چلیں، ضرور چلیں. لیکن پھر ایسا موقع آیا، وہی لوگوں نے کہا امام ہمیں اب اندازہ ہو گیا کہ یہاں کوئی بچنے والا نہیں ہے، یہاں کچھ ملے گا نہیں، یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ ہمارے لشکر لے جائیں اپنے گھر تک. تو امام ہمیں معاف کیجئے. امام نے کہا جی یہاں کوئی بچے گا نہیں، نہ یہاں کوئی ایسا کوئی سامان ملے گا اس جنگ کے بعد کوئی باقی ہی نہیں رہے گا. تو ضرور آپ چلے جائیں، کوئی آپ کے لیے ہم نہ فورس ہے نہ پریشر ہے. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم ایسے ہی کہتے ہیں there is no compulsion، لا اکراہ فی الدین. تو اگر آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہیں ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کچھ آپ کو ملنے والا نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. شیعان علی ہیں ہمارے جو الاجل بھی کہیں گے، جو صبح ہوتے ہوئے آنکھیں کھلی السلام علیکہ یا امام زمانہ، جو ہر ایک جمعے کو دعائے ندبہ پڑھ کے یاد کریں گے یا امام آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جو سورہ مائدہ کی 54 خوبصورت آیا ہے، اس میں یہ ایک وارننگ دے دیتا ہے خدا کہ یا ایوہا الذین آمنو، اے ایمان لانے والے، اگر تم میں سے ایسا کوئی ہے جو دین سے ہٹ جاتا ہے، جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا، جو علی کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہمت نہیں رکھتا، جو منہ پھیر دیتا ہے، یہ ایسے لوگ جن کے لیے ایمان ہے لیکن ایمان سے کچھ ہٹ کے کر رہے ہیں، تو کہاں کہ فکر نہ کرو، اللہ ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت، اللہ ان سے محبت. اور یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ جو ایمان لانے والے اور اپنے جو بھائی بہن ہوں گے نا ان کے ساتھ بہت محبت سے پیش آئیں گے، لیکن کفار کے سامنے بڑی تیزی سے ان کے لیے حملہ اور ان کو ڈرانا، ہمارے امام آ رہے ہیں، تم اپنا پلان بناؤ، ہم بھی تیاری کر رہے ہیں. اور یہ اللہ کی محبت میں جہاد کرتے ہیں اور یہ ڈرتے نہیں کہ کوئی ان کے بارے میں کچھ کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان پہ پھر احسان پہ احسان کرتا ہے، اور اللہ اسے دیتا ہے جسے دینا چاہتا ہے، اور اللہ کی سوچ اور اللہ کی خبر ہر ایک چیز پہ ہے، دلوں کے اندر چھپے ہوئے ایمان اللہ سب کچھ جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، دین سے اگر ہٹ جاؤ تو یہ جان لو فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، جو اللہ کو محبت کرتے ہوں گے اللہ ان سے محبت. یہ ایسے لوگ ہوں گے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین،
युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम। ये लोगों से नहीं डरेंगे, ये नहीं सोचेंगे लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, ये नहीं देखेंगे कि कौन उनके साथ है, ये सिर्फ अल्लाह की राह में जाएंगे। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि, अल्लाह का फजल उनके ऊपर होगा। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह सुब्हान व तआला सब कुछ जानता है जो दिलों के अंदर छुपी हुई है चीजें। और वक्त के इमाम को खुश करना हमारे सबसे बड़ी ये जो कोशिश होनी चाहिए कि जब अल्लाह सुब्हान व तआला के इस इमाम हुसैन के दौर में हम जो एक एक सहाबी को देखते हैं, आज जो 9वीं मुहर्रम, ये वो रात थी जब सब खेमे में फिल्टर होके जब पहुंचे हैं, जो बड़ी बड़ी फौजें जो छोड़ गईं, जो ऐसे लोग थे जो रात को डर के भाग गए, जो ऐसे लोग थे कि कारवान चल रहा है, फिर देखा कि कारवान के जो साथ थे वो गुम हो गए, फिर भी देखा कि ऐसे कारवान हैं जो ज्वाइन करने लग रहे हैं। इमाम उनसे पूछ रहे आप क्यों हमारे साथ चल रहे हैं? इमाम हमें पता चला कि आप जा रहे हैं, हमें आपके साथ हमें शामिल होने दें। इमाम भीख मांगते हैं। फिर ऐसे भी हैं जिनको इमाम ने खुद बुलाया, एक कारवान जो जा रहा है आ जाइए, आपको बताना चाह रहे हैं कि हम कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। और ऐसे भी जो गुनहगार थे, और इमाम उस रात को, यही रात थी, रात आशूर की रात, जो इमाम जब वो सहरा में अंधेरे में ढूंढ रहे हैं कि मेरा मेहमान अब आएगा, वो हुर जो गुनहगार है उसे हम बुला रहे हैं, उसके लिए दुआ कर रहे, बारे इलाहा उसके दिल में तू अंदर आ जा, उसे हिदायत। आज हम हमारे नौजवानों के लिए दुआ करें जो वो खेमे में नहीं है इमाम हुसैन के, लेकिन हम माए दुआ करें खुदा कोई हमारे शियाने अली के घर में ऐसा कोई खानदान में ऐसा बच्चा ना हो जो मजलिस हुसैन में ना आ रहा हो, जो मजलिस से ना सुन रहा हो, जो अपने सीने को मातम हुसैन में नहीं कर रहा। बारे इलाहा हमारी कौम हमारी नस्लों को बचा दीजिए। जब इमाम हुसैन ने मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा था कूफा, तो मुस्लिम इब्ने अकील ने आखिरी वक्त एक खत दे दिया एक कासिद को, सईद बिन अब्दुल्ला हनफी। कहा सईद बिन अब्दुल्ला हनफी, ये अपना मेरे इमाम को बता दें, कूफा के लोग गद्दार हैं और वो कोई नहीं आएगा मदद करने, इमाम को बता दें, अपने आप को बचाएं अगर हो सके। जब ये गए हैं तो सईद बिन अब्दुल्ला हनफी फरमाते हैं कि मैंने अपने आर्मर के अंदर, कपड़े के अंदर छुपा लिया, वो इस तरह अंदर कहीं मेरे कपड़ों के अंदर ये खत कि किसी को पता ना चले कि ये खत लेके जा रहे हैं। और जब गया है वो कासिद, कहा कि ऐसे प्यास की हालत में, शिद्दत प्यास की, मर्द आखिरी सांस लेते लेते जब पहुंचे हैं इमाम हुसैन के पास, तो इमाम ने वो खत लिया और कहा ए कासिद बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बता दिया, अब आप जा सकते हैं। कहा मौला हमें इजाजत दें, यहां तक पहुंचे हैं, अपनी जान बचाई, प्यास में पहुंचे आपके पास, लेकिन अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको नहीं छोड़ सकते। रोजे ये शबे आशूर जब वो खेमे में आवाज आ रही थी जैसे शहद की मक्खियां, जब दुआएं पढ़ने की आवाज आई, ऐसा लगा कि वो खेमे में हजारों शहद की मक्खियां इकट्ठा हुई हैं। तब एक एक सहाबी ने मोहब्बत का इजहार किया। इमाम हुसैन ने फरमाया देखो तुम्हें कोई भी मैं प्रेशर में नहीं डालना चाहता, तुम्हें कोई मजबूरी नहीं है, जाओ अपने आप को बचाओ। ये सब फौज जो तुम देख रहे हो ना, ये 30,000 आज वो रात है जब शिमर मलऊन अपनी बड़ी फौज लेके आया, और वो जो घोड़ों के टापों की आवाज,
وہ لشکر کی آواز، وہ زنجیریں جو لائے تھے، پتھر لائے تھے بڑے بڑے، ارے ابلتا ہوا پانی بھی لائے، بڑی تیریں لائے، وہ تیر 3 حصے ہوں جو گھوڑوں کو، جانوروں کو، بڑے بڑے جانوروں کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے نیزے لائے، ایسے بڑے بڑے توک بھی لائے. ارے ان کو جب ہم، ان کی بیوی اور بچے ہوں گے تو ہمیں ان کو قید بھی کرنا ہے، زنجیریں اور رسیاں، سب سامان بڑے بڑے آ رہے ہیں، جیسے کوئی بڑے لشکر کے سامنا ہونے والا ہے. امام نے کہا یہ سب تم پہ ٹوٹیں گے، اور یہ دشمنی تمہاری کوئی نہیں ہے، یہ میرے دشمن ہیں، یہ آل رسول سے، یہ آل رسول سے دشمنی رکھتے ہیں. چلے جاؤ چلے جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اپنی جان بچاؤ. تب اسی قاصد نے کہا کہ یا امام میں رو رہا ہوں کیونکہ ایک ہی جان ہے آپ کے لیے دینے کے لیے، میرے پاس بہت ساری جانیں ہوتی تو میں اگر شہید ہو جاؤں اور واپس اللہ مجھے زندہ کرے، واپس شہید ہوں، پھر واپس یا امام اگر 70 بار بھی مجھے بہت بہت بے رحمی سے قتل کریں، وہ میں 70 بار یہ دعا کروں گا، اور اگر مجھے وہ جلا بھی دے اور میں راکھ ہو جاؤں اور ہوا میں میرے ایک ایک حصے وہ راکھ میں جو جل کے ادھر ادھر ہو جائے، اللہ اسے واپس لائے، تو بھی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یا امام. یہ محبت تھی ہر ایک صحابی کی. ہم جیسے ہزاروں میلوں کی تعداد میں آتے ہیں جلوس میں، مجلسوں میں، یہ جو بڑی بڑی مجلس کراچی، انچولی، یہ بڑے بڑے ہم دو میدان دیکھ رہے ہیں، ٹورانٹو کے 1000 گاڑیاں آ رہی ہیں، وہ ہمارکم فیئر گراؤنڈز میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اتنے سارے شیعہ نظر آ رہے ہیں، ممبئی کے ڈونگری میں وہ بڑے بڑے، اور کھارا در، اور پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا کے ہر ایک جگہ، امریکہ، مینہٹن، نیو یارک، یہ سب صحابیوں کی دعا تھی. بار الہ اتنے لوگ ہوں، میرے امام کبھی اپنے آپ کو اکیلا میں نہ محسوس کریں. اور اس عاشور کی رات امام نے دعا جب کی، اب لوگ اس میں سے ایک زہیر بن القین بھی تھے. زہیر ابن قین کیا اپنے قبیلے کے ساتھ جب جا رہے تھے تو امام نے خود بلایا، اور وہ اپنے قبیلے کے ٹرائب کے چیف تھے. زہیر خود بتاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ اس وقت ہم سب کھا رہے تھے، اچھا ہمارا بس کیراوان امام حسین کے ساتھ کاروان چلنے لگا تھا، لیکن کسی کو پسند نہیں تھا کہ امام حسین کے ساتھ چلیں. اس طرح پتہ چل گیا تھا کہ ان کے لیے اب حکومت خلاف ہے ان کے. تب جب ہم کھا رہے تھے تو تب ایک آیا قاصد امام حسین کے کاروان سے اور کہا کہ امام، اے زہیر ابن قین، امام حسین تمہیں خود بلا رہے ہیں. کہا وہ کھانا جو ہم کھا رہے تھے نا، وہ نوالا ہم نے غصے میں، ناراضگی میں پھینکا ہے کہ یہ کیا کھانا خراب ہو گیا، ہم ان کو کیسے اوائڈ کریں. لیکن یہی زہیر پتہ نہیں کیا ہوا، جب گئے اور واپس آئے تو کہاں سب اپنے گھر چلے جائیں، ہم اس کاروان کو چھوڑ رہے ہیں. بی کو کہا ہم آپ کو طلاق دے رہے ہیں، ہم آپ کو آزاد کر رہے ہیں، آپ پہ کچھ آنچ نہ آئے. ان کی بیویاں جو ہیں وہ قید ہونے والی ہیں، میں نہیں چاہتا میری زوجہ کو کوئی تکلیف ہو، آپ اپنے گھروں میں چلے جائیں. کہاں یا زہیر ابن قین ہوا کیا؟ کہاں مجھے تب یاد آیا جب حسین ابن علی نے کہا زہیر کیا چاہتے ہو ہمارے ساتھ اس جنگ میں ساتھ آ جاؤ، تو مجھے سلمان فارسی یاد آیا. سلمان فارسی ایک وقت ہمیں ملے تھے جب ہم نے ایک جنگ لڑی تھی، ہمارے پاس بہت سارا مال آ گیا تھا اس جنگ کے بعد. کہاں بہت خوش لگ رہے ہو زہیر، کہاں بہت، آج تو ہم مالا مال ہو گئے. کہاں سلمان نے یہ جب ایک وقت آئے گا تمہاری زندگی میں جب آل رسول کے کوئی نوجوان تمہیں پکاریں گے اور کہیں گے کہ ایک اور
आ जाओ। और जिस तरह तुम इस वक्त खुश हो रहे हो ना, उस वक्त तुम्हें इतना माल मिलेगा ज़ुहैर, इतना माल मिलेगा कि ये कुछ भी नहीं। लेकिन शर्त ये है कि जब इमाम पुकारे तो तुम जाना, तुम अपने आप को दूर ना करना, महरूम ना करना इस बड़े नेमत से। और तारीख में मिलता है कि जो खातिब था इमाम का, असलम बिन अम्र, एक तुर्की से था, उसका वो बहुत एक ज़हीन तरीन, बहुत नॉलेजेबल स्कॉलर था, बहुत हाई लेवल जूरिस्प्रूडेंस में हर चीज में किताबें लिखता था, बड़ा खामोश इंसान। उसका काम था सिर्फ लिखना जो हो रहा है, हिस्ट्री, एक रावी है जो इमाम खुद के साथ रखते थे। और जब वो आखिर में रात आई, जब इमाम ने सबसे कहा अब तुम लोग चले जाओ, देखो शर्म आ रही है तो मैं ये शम्मा को बुझा देता हूँ, तुम पे कोई कोई आंच नहीं आगे, चले जाओ। तब उसने कहा कि या इमाम, मैं कोई जंग नहीं लड़ सकता, लेकिन मेरे पास जान है, मुझे इजाजत दे इमाम कि मैं भी जाऊं। और कहा, जब मौत हुई तो इमाम हुसैन ने, शहीद हुए तो इमाम हुसैन ने जब गले लगाया है और गोदी में सुलाया है, तब कहा तुमने सब कुछ दे दिया मेरे लिए। तो जवाब में ये कहा कि मुझसे और कोई दौलतमंद कौन हो सकता है कि रसूल के बेटे का चेहरा मेरे चेहरे के साथ है। और हम दुआ देते हैं कि ए शहीदो, तुम सा कोई नहीं इस जहां में, कौन होगा तुम्हारे बराबर। क्या ये कम है कि ए खुश नसीबो, तुमको ज़हरा दुआ दे रही है। ए शहीदो, ए हैदर के प्यारो, तुमको ज़हरा दुआ दे रही है। और नए में वो हर एक माँ थी। कासिम, देखो मैं तुम्हारे बाबा का अमामा तैयार कर रही हूँ, कासिम तुम तैयार हो ना, मेरे मेरे शौहर हसन के याद में तुम जाना, मेरे पास कुछ नहीं है बेटा। और ओनो मोहम्मद को ज़ैनब तैयार कर रही हैं, और अली अकबर को मैं लैला देख रही हूँ, ये खूबसूरत चेहरा, एक और बोसा दे दूं अली अकबर मेरी जान, सर पे हाथ अली असगर के सहला रही है माँ। हर एक तैयार हो रहे हैं। और बस आखिर में ये आपके सामने पेश करूं कि जब बीबी ज़ैनब और इमाम हुसैन की ये गुफ्तगू हो रही थी, बहन बहन आज वो रात है, अब हम भी अलविदा कह दें, सुबह को वक्त नहीं मिलेगा ज़ैनब। तब सज्जाद कहते हैं, चौंक के मैं गश से उठा, मैंने सुना मेरे बाबा उस अंधेरी सहरा में चल रहे हैं, कह रहे ए वक्त तूने गद्दारी की, तूने भी हुसैन को साथ ना दिया, ये सूरज ढल रहा है और जब सुबह को सूरज निकलेगा, ए वक्त तुम मेरे सब अजीजों को कत्ल कर दोगे, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा जब तक कि सब हुसैन दे दे तेरी राह में, ए वक्त जब तक कि कोई अजीज, कोई रिश्तेदार बाकी ना रहे। तब इमाम ने, सैयद सज्जाद ने कहा कि मैं समझ गया कल हम सब शहीद होंगे। और तब मेरी बहन, मेरी फूफी, जो क्योंकि वो औरत है, वो रोती हुजूर गिरगी सर पे, अपने चेहरे पे तमाचे, भैया मैं क्यों सुन रही हूँ, क्या कोई नहीं बचेगा। कहा ज़ैनब अभी गिरिया न करो, जब तक कि मैं जिंदा हूँ मेरा दिल ये नहीं देख सकता कि मेरी बहन रोती हो। ज़ैनब ज़ैनब इस तरह न रो, ज़ैनब जब तक तुम्हारा भाई है तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। ऐसे में एक जॉन अलमदार, वो जो हर जगह इमाम के साथ था एक बॉडीगार्ड की तरह, उसने कहा ये गुफ्तगू सुनी, ये सबको देखा और कहा पारे इलाहा, मैं हबशी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मेरे पसीने में से बदबू है, मैं इन सैयदों के साथ, सैयद शबाब अहले जन्ना, उनके साथ हर रोज रहा, लेकिन मुझे ये नहीं मिलेगा। जॉन हमें आज ये बात सुना रहे हैं। अपने आप को ना समझो कि तुम कहाँ और मौला की फौज, क्योंकि मौला के पास
جب گیا مولا مجھے بھی اجازت ہو، تب امام حسین نے فرمایا جان جان جاؤ، تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں، تمہارے میں کوئی بدبو نہیں، ایسا نہ سوچو، ہم سوچ رہے تھے غلام ہو تو کوئی مجبوری سمجھ رہے ہو، کوئی مجبوری نہیں، لیکن جان تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جان کا لاشا پڑا ہوا تھا تو سب جو تھے وہاں انہوں نے کہا ایک عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے اس شہیدان کربلا سے، یہ وہ ہے جس نے دعا کی میرا پسینہ بھی خوبصورت ہو جائے اور خوشبودار ہو جائے، یا امام زمانہ یا امام حسین ہم ان میں سے ہو جائیں کہ جب تعریف کی امام نے کہ رسول خدا کو بھی ایسے صحابی نہ ملے جیسے حسین ابن علی کو ملے، اے وقت کے امام کہے میرے شیعہ اس دور کے مجھے ایسے ملے جیسے ہی امام حسین کو ملے تھے، اللہ لعنت اللہ علی قوم ماتم حسین.